الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ثم صل عليه. گرامی قدر احباب، انسان کو بحیثیت مسلمان اور بحیثیت مومن ہمیشہ یہ فکر لاحق رہنی چاہیے کہ میرا ایمان میرے رب کے ہاں پسندیدہ اور مقبول ایمان ہونا چاہیے. یاد رہے کہ ایمان اللہ کے ہاں شرف قبولیت تب پا سکتا ہے جب ایمان دو انتہاؤں کے درمیان موجود رہے، دو چیزوں کے درمیان موجود رہے. ایک ہے امید اور دوسرا خوف. ایمان کے کامل ہونے کے لیے یہ دو چیزیں ضروری ہیں کہ انسان کو رب کی رحمت کی رجا اور امید بھی ہو، اور اگر دوسری طرف دیکھا جائے تو اللہ کا خوف اور ڈر بھی انسان کے دل میں ہونا چاہیے. یہ دو چیزیں ہوں گی تو ایمان اللہ کے ہاں مقبول ہو سکتا ہے. اسی کو علماء و متکلمین اپنی اصطلاح میں کہتے ہیں الایمان بین الخوف والرجاء. ایمان خوف اور امید کے درمیان کی ایک چیز ہے. اب اللہ کا خوف یہ کیسی مفید چیز ہے، کیسی ضروری چیز ہے، اس کو سمجھنے کے لیے ایک تمہید کا سمجھنا ضروری ہے کہ اللہ رب العزت کے دو مزاج ہیں. اللہ رب العزت کے دو مزاج ہیں. ایک مزاج ہے اللہ کا شفقت اور پیار والا. علماء کہتے ہیں یہ اصل مزاج ہے اللہ کا. اصل مزاج اللہ کا یہ ہے، اللہ تعالیٰ شفقت کا معاملہ فرماتے ہیں. اور دوسرا مزاج ہے جو اللہ کبھی کبھی اپناتے ہیں، وہ ہے غصے اور غضب والا.
تو جب اللہ کے مزاج محبت کو دیکھا جائے تو دل میں اللہ کی محبت پیدا ہو جانی چاہیے، اور کبھی اللہ کے مزاج غضب اور غصہ پہ نظر جائے تو دل میں اللہ کا خوف پیدا ہو جانا بھی ضروری ہے۔ یہ قیمتی بات تھی یار، اس طرح نہیں، کھولو اب کر بس آئے گی۔ یہ بات ذرا دوبارہ دہرا دیتا ہوں، اللہ کے مزاج محبت پہ جب نظر جائے تو بحیثیت مسلمان میرا اور آپ کا دل اللہ کی محبت سے لبریز ہو جانا چاہیے۔ وہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والی ہستی ہے، اور اگر کبھی اللہ کے مزاج غصہ اور غضب کی طرف نظر جائے تو دل ڈر بھی جانا چاہیے کہ وہ رب اگر غفور الرحیم ہے تو وہی رب ان بطش ربک لشدید کا اعلان بھی کر رکھا ہے اس نے۔ یہ دونوں چیزیں دل میں رکھنا ضروری ہے۔ آج کا ہمارا جو اشتہار کی ترتیب کے مطابق عنوان تھا وہ اللہ کا خوف ہے، میں اسی پہ ایک دو باتیں عرض کر دیتا ہوں۔ تو آپ نے میری اس تمہید سے یہ بات یقینی طور پہ سمجھ لی ہوگی کہ اللہ کا ڈر دل میں رکھنا یہ معمولی چیز نہیں، یہ ایمان کی شرط ہے۔ ایمان کامل بھی ہوگا، مقبول بھی ہوگا جب انسان کے دل میں کس کا ڈر ہو؟ اللہ کا۔ یہ اتنی اہم چیز ہے۔ اسی لیے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ کھڑے ہوئے ہیں اور نظر پڑی ایک چڑیا پر جو اڑ کے ایک درخت کی ایک ٹہنی پہ بیٹھتی ہے، پھر دوسری ٹہنی پہ جا رہی تھی، پھر تیسری پہ۔ سیدنا صدیق اکبر اس چڑیا کو دیکھ کے کہتے ہیں یا لیتنی کنت عصفورا، کاش میرے رب نے مجھے انسان نہ بنایا ہوتا، یہ چڑیا بنا دیا ہوتا، کم از کم قیامت کے دن رب کے سامنے کھڑے ہونے سے تو میں بچ جاتا۔ یہ ہے اللہ کا خوف۔ اور یہی صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ ایک مرتبہ گھاس پہ نظر پڑی، گھاس سامنے موجود ہے، تو تڑپ کے کہنے لگے کاش اللہ نے مجھے گھاس بنا دیا ہوتا، کوئی جانور آ کے مجھے کھا لیتا، میرا فائدہ یہ ہوتا کہ میں انسان نہ ہوتا اور قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے بچ جاتا۔ اتنا ڈر ہے دل میں۔ اللہ کو یہ جملے اتنے پسند آئے، یہ ڈر اتنا پسند آیا کہ اللہ نے قرآن کریم میں اعلان فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ۔ اللہ فرماتے ہیں اے میرے پیارے پیغمبر، اپنے پاک صحابی اور اپنے پیارے یار صدیق کو میرا یہ پیغام پہنچا دیجئے، میں رب سے ڈرنا، میں رب کا خوف اپنے دل میں اس حد تک رکھنا، میں رب کو اتنا زیادہ پسند آ گیا ہے کہ میں اللہ اعلان کر رہا ہوں، صرف صدیق نہیں بلکہ جو بھی قیامت تک آنے والا انسان میں رب سے یوں ہی ڈرتا رہا، میں رب اس کو ایک جنت نہیں 2 جنتیں عطا فرماؤں گا۔ اب مفسرین کرام نے لکھا ہے ایک جنت کتنی بڑی ہے میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ تو قرآن نے اس کو بیان کیا۔ قرآن کہتا ہے عرضها کعرض السماء والارض، ایک جنت اللہ نے اتنی طویل و عریض بنائی ہے کہ زمین و آسمان کی چوڑائی جتنی جنت کی چوڑائی ہے، لمبائی کا اندازہ تو پھر کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ تو ایک جنت اللہ نے اتنی بڑی بنائی، اور قرآن میں اللہ کہہ رہے ہیں ہم ایسے بندے کو کتنی جنتیں دیں گے؟ 2۔ تو 2 جنتیں انسان کیا کرے گا، کیسے سنبھالے گا ان کو؟ مفسرین کرام نے اس کا بڑا پیارا جواب اور حل لکھا ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں جنت کی یہاں پہ 2 قسمیں مراد لی جائیں گی۔
ایک علمی بات سمجھانا چاہوں گا، اللہ کرے کہ میں سمجھا سکوں۔ مفسرین فرماتے ہیں جنت کی دو قسمیں یہاں پہ مراد لی جائیں گی، ایک جنت معجلہ اور ایک جنت مؤجلہ۔ یہ نکاح مہر میں آپ سنتے رہتے ہیں یہ لفظ معجل اور مؤجل، یہ وہی لفظ یہاں جنت کے ساتھ ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں جنت کی دو قسمیں، ایک جنت معجل یعنی جلدی ایسے بندے کو اللہ عطا فرما دیں گے جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہوا، اور ایک جنت اللہ مؤجل ذرا تاخیر کے ساتھ اس کو عطا فرمائیں گے۔ میں اب آسان کرتا ہوں اس بات کو، گویا کہ اللہ فرمانا چاہتے ہیں جس بندے کے دل میں رب کا ڈر ہوا، اس بندے کو میں اللہ مرنے کے بعد جنت تو ضرور دوں گا ہی، لیکن کمال یہ ہے کہ مرنے سے پہلے ہی میں رب اس کو دنیا میں بھی جنت عطا فرما دوں گا۔ اب دنیا میں جنت کا مطلب کیا ہے؟ آئیے مفسرین کی تفسیریں اٹھا کے دیکھیے۔ مفسرین نے دنیا کے اندر جنت کے مل جانے کا مطلب یہ لکھا، اللہ فرماتے ہیں جو بندہ میں رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا، دل میں میرا خوف آ گیا، اللہ فرماتے ہیں میں اس کو دنیا میں ہی جنت اس انداز سے دوں گا کہ اس کی ہر دعا کو میں قبول فرما لیا کروں گا۔ تو کتنا آسان ہے، آج کے دور میں ہمارا ایک اہم مسئلہ ہے، ہم شکوے کرتے ہیں، علماء کے پاس جاتے ہیں لوگ، ہماری دعائیں نہیں قبول ہوتی، میری خواہش نہیں پوری ہوتی، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا آسان حل بتا دیا، میرا ڈر اپنے دل میں پیدا کرو، تیرے ہاتھ اٹھانے کی دیر ہے، تیری ساری دعائیں میں قبول فرما لوں گا۔ تو میرے دوستو اللہ کا ڈر اپنے دل میں لے آئیں۔ اسی کو اللہ نے ایک اور انداز سے دوسرے مقام پہ بیان فرمایا، اما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى۔ اللہ فرماتے ہیں جو انسان اپنے دل میں میرا ڈر لے آئے اور پھر کیا کرے، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور اپنی نفسانی خواہشات پہ عمل چھوڑ دے، نفسانی خواہشات کے پیچھے نہ چلے، نفسانی خواہشات کا تابع نہ ہو جائے۔ بایزید بستامی کی بات مجھے یاد آ گئی، اللہ کے سچے ولی گزرے ہیں بایزید بستامی، اللہ کی کروڑوں رحمتیں ہوں سارے اولیاء کی قبروں۔ بایزید فرماتے ہیں میری ایک مرتبہ خواب میں اللہ سے ملاقات ہوئی، میں نے پوچھا یا اللہ تیرے قریب آنا چاہتا ہوں، تیرا مقرب بندہ بننا چاہتا ہوں۔ فرماتے ہیں اللہ نے مجھے خواب میں میرے اس سوال کے جواب میں فرمایا، اے بایزید اترک نفسک وتعال، اپنی نفسانی خواہشات کو دور کر دے اور پھر میں رب کی طرف چلنا شروع کر دے، میری طرف چلنا تیرا کام ہے، اور اپنی رحمت کے سینے کے ساتھ تجھے لگا لینا، میں رب کا پھر کام ہوگا۔ اپنی نفسانی خواہشات کو چھوڑنا ہے میرے دوستو۔ قرآن کہتا ہے جس نے ان دو کاموں پہ عمل کر لیا، مخاف مقام ربی، اللہ کا ڈر اپنے دل میں پیدا کر لیا، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، نفسانی خواہشات بھی چھوڑ دیں۔ یا اللہ یہ دو کام کرنے سے ہمیں کیا نصیب ہوگا؟ اللہ فرماتے ہیں فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، ایسے بندے کو میں جنت کا ٹھکانہ ضرور بضرور عطا کروں گا۔ تو کتنا آسان معاملہ ہے اللہ کا ڈر اور اللہ کا خوف۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ جا رہے ہیں، ایک پتھر پہ نظر پڑی، پتھر رو رہا ہے، معجزہ ہے نا نبی کا، اللہ تعالیٰ کسی بھی نبی کو کسی بھی چیز سے باخبر کر دیں، یہ معجزہ ہے۔ پتھر رو رہا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا یا اللہ یہ تیری مخلوق ہے، پتھر کیوں رو رہا ہے؟ اللہ نے فرمایا موسیٰ یہ پتھر اس لیے رو رہا ہے کہ میں نے قیامت کے دن جہنم کی آگ کو بھڑکانے کے لیے، مزید گرم اور تیز کرنے کے لیے اس میں کچھ پتھر پھینکنے ہیں۔ یہ تو قرآن نے بھی بیان کیا ہے، پہلے پارے میں وقودھا الناس والحجارہ،
اور اسی طرح کسی اور پارے میں بھی 28ویں پارے میں بھی اللہ نے بیان فرمایا. تو اللہ فرماتے ہیں اے موسیٰ یہ پتھر اس وجہ سے رو رہا ہے کہ قیامت کے دن کہیں اللہ مجھے جہنم میں ڈال کے جہنم کی آگ کو مزید بھڑکانے کے لیے مجھے استعمال نہ فرمائے. میرے دوستو ذرا توجہ کرنا اور غور کرنا، کیا کبھی ہم بھی اس خیال سے روئے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالی ہماری پکڑ نہ فرما لیں؟ روتے ہوں گے، مجھے اس سے انکار نہیں، لیکن جس طرح رونا چاہیے ویسے ہم نہیں روتے. رویا کرو رب کے دربار میں. یہ ایک ہی دربار ہے جہاں آنسوؤں کی قیمت مل سکتی ہے. دنیا والے تو ہماری آنکھوں میں آنسو دیکھ کے مسکرائیں گے، مذاق بنائیں گے. ایک ہی دربار ہے جہاں آنسوؤں کی قیمت مل سکتی ہے. توجہ کرنا. اللہ نے فرمایا اے موسیٰ یہ پتھر اس وجہ سے رو رہا ہے کہ کبھی کہیں اللہ مجھے جہنم میں نہ پھینک دیں. حضرت موسیٰ نے فرمایا یا اللہ تیرا نبی ہوں، تیرا کلیم ہوں، تیرا پیغمبر اور رسول ہوں، میں سفارش کر رہا ہوں کہ اس پتھر کو قیامت کے دن جہنم میں نہ پھینکنا. اللہ نے فرمایا جا موسیٰ ہم نے تیری یہ سفارش قبول کر لی، شفاعت قبول کر لی، اور ہم نے اس پتھر کو جہنم میں نہ پھینکنے کا فیصلہ کر لیا ہے، اور ہم نے اس چیز کی خبر اس پتھر کو بھی دے دی ہے. واقعہ مکمل نہیں ہوا، ایمان تازہ ہوگا، سنیے گا. حضرت موسیٰ اپنا کام کر کے واپس آئے، دوبارہ اس پتھر کے پاس سے گزرے، پھر دیکھا کہ وہ پتھر اسی طرح رو رہا ہے. حضرت موسیٰ نے پھر رب سے سوال کر لیا یا اللہ یہ پتھر اب کیوں رو رہا ہے؟ اب تو اس کو یہ خوشخبری مل گئی ہے کہ اس نے جہنم میں نہیں جانا. اللہ نے فرمایا اے موسیٰ پتھر اب اس لیے رو رہا ہے، پتھر کا بھی یہ دعویٰ ہے، پتھر کا یہ ذوق ہے کہ جس رونے کی وجہ سے میرے رب نے مجھے جہنم سے بچا لیا ہے، اس رونے کو میں کبھی نہیں چھوڑ سکتا. تو اللہ کا ڈر اپنے دل میں لے آئیے، اللہ کا خوف اپنے دل میں لے آئیں میرے دوستو. اللہ کا ڈر بڑی پیاری چیز ہے. ایک صوفی عالم ہیں، میں نے ان کی کتاب میں 2 لفظ پڑھے. انہوں نے فرمایا اللہ کا ڈر اور اللہ کا در، یہ 2 چیزیں جس بندے کو نصیب ہو جائیں وہ دنیا و آخرت میں کبھی ذلیل نہیں ہو سکتا. اللہ کا ڈر پیدا کرو اپنے دل میں، اور اللہ کا در یعنی مسجد اور اللہ کے سامنے دعائیں کرنا، گڑ گڑانا، آہو گریہ زاری کرنا، اس کی عادت اپنائیے. میرا رب انشاءاللہ ہر قسم کی ذلت سے ہمیں بچا لے گا. تو اللہ کا ڈر اتنی عجیب چیز ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہما جب بھی اذان سنتے، مفسرین و محدثین کہتے ہیں کہ اذان سن کے عبداللہ ابن مسعود اکثر بے ہوش ہو جایا کرتے تھے. اذان سنتے تھے تو بے حال ہو جاتے تھے، گھبراتے تھے، اور بعض اوقات بے ہوش بھی ہو جاتے تھے. اور جب کوئی پوچھتا حضرت آپ قرآن پڑھتے ہیں بے ہوش نہیں ہوتے، جنت اور جہنم والی آیات پڑھتے ہیں بے ہوش نہیں ہوتے، لیکن یہ کیا معاملہ ہے کہ آپ یہ اذان سن کے بے ہوش ہو جاتے ہیں؟ عبداللہ ابن مسعود جواب دیا کرتے تھے او بیٹا یہ جب میں اذان سنتا ہوں میرے دل میں ایک خیال آتا ہے رب کے سامنے کھڑا ہونے کا وقت آ گیا ہے، بس یہ خیال جب میرے دل میں آتا ہے تو میں قابو نہیں پا سکتا اور بے ہوش ہو جاتا ہوں. یہ ہے اللہ کا ڈر، یہ ہے اللہ کا خوف. اور اللہ کے ڈر کی وجہ سے رونا اللہ کو کتنا پسند ہے سنیے گا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 قطروں سے اللہ کو بڑا پیار ہے. کتنے قطرے؟ 2 قطروں سے میرے رب کو بڑا پیار ہے. یا رسول اللہ کون سے قطرے؟ فرمایا ایک وہ قطرہ جو جہاد کرتے ہوئے انسان کے جسم پہ زخمی ہونے کے بعد خون سے گرتا ہے، اللہ کو اس قطرے سے بڑا پیار ہوتا ہے. اللہ تعالی ہمیں یہ سعادت نصیب فرمائے. اور دوسرا قطرہ فرمایا کہ جب انسان اللہ کے ڈر کی وجہ سے روتا ہے تو اس کے آنکھوں سے گرنے والا جو آنسو ہوتا ہے رب کو اس آنسو سے بڑا پیار ہوتا ہے. یہ اللہ کی محبوب چیز ہے، اللہ کے سامنے رویا کرو. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کو اپنے بندے کی ایک ادا بڑی پسند ہے، البکاء عند الندامہ،
پچھلے گناہ، سابقہ گناہ یاد کر کے رونا، اللہ تعالیٰ کو بندے کی یہ عادت بڑی پسند ہے۔ اسی لیے صحیح حدیث مبارکہ سناتا ہوں، شاید ایک مرتبہ تو انسان اس حدیث کو سن کے تسلیم نہیں کرتا کہ اتنی عجیب بات ہے، لیکن حدیث ہے، ماننی پڑے گی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ فرماتے ہیں اگر ساری انسانیت میرے بندے گناہ کرنا چھوڑ دیں، نیکی نیکی کریں، بالکل صرف نیکی کے کام کریں، حضور فرماتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں میں پھر کیا کروں گا، میں ساری کائنات کے انسانوں کو ختم کر دوں گا، اور پھر کیا کروں گا، پھر میں دوبارہ نئی مخلوق پیدا کروں گا، نئی نسل کو پیدا کروں گا، اور پھر وہ گناہ کریں گے، پھر نیکیاں بھی کریں گے، اور نیکیوں کے ساتھ ساتھ جب ان سے گناہ ہو جائیں گے وہ توبہ کریں گے، میں رب ان کی توبہ قبول کیا کروں گا۔ اللہ فرماتے ہیں مجھے بندوں کی توبہ اتنی پسند ہے کہ اگر یہ توبہ چھوڑ دیں گے، صرف نیکیاں کریں گے، میں کائنات کو ختم کر دوں گا۔ تو میرے دوستو، اللہ کو کتنا پسند ہے یہ کام، تو پھر کیوں نہ میرے اور آپ کے دل کے اندر اللہ کا ڈر اور خوف پیدا ہو جائے۔ اور اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عَلَى مَا تَمُوتُونَ تُحْشَرُونَ، یہ حدیث مبارکہ سمجھیے گا، اس کے بعد بات مکمل کرتے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں عَلَى مَا تَمُوتُونَ تُحْشَرُونَ، جس حالت پہ تم اللہ کو پیارے ہو جاؤ گے، مر جاؤ گے، قیامت کے دن اللہ تمہیں اسی حالت پہ اٹھائیں گے۔ محدثین نے اس حدیث کی تشریح میں ایک بات لکھی ہے، وہ سمجھیے گا۔ محدثین فرماتے ہیں جو بندہ اس حدیث کو سمجھ لیتا ہے، اللہ اس سے گناہوں کی عادت چھڑوا دیتے ہیں۔ آپ کو میرے خیال میں یہیں سے بات سمجھ آ جانی چاہیے کہ کتنی پیاری حدیث ہے۔ آج ہر شخص گناہوں میں مبتلا بھی ہے اور پریشان بھی ہے کہ گناہ کیوں نہیں چھوٹ رہے۔ حضور فرماتے ہیں اس حدیث کو سمجھ لو، محدثین نے اس حدیث کی تشریح لکھی ہے، جس نے اس حدیث کو سمجھ لیا اللہ اس کے گناہوں کی عادت چھڑوا دیں گے۔ اب سمجھیے گا وہ کیسے۔ فرمایا جب بھی کوئی گناہ ہونے لگے، فوراً یہ تصور اپنے ذہن اور اپنے دل میں لے کے آنا ہے کہ کہیں خدا نخواستہ یہ گناہ کرتے کرتے مجھ پہ موت نہ آ جائے۔ ایک بندہ گناہ کرنے لگا ہے، کوئی بھی گناہ ہے، میں تعیین نہیں کرتا، کوئی بھی گناہ کرنے لگا ہے، صرف ایک مرتبہ یہ خیال دل میں آ جائے کہ کہیں یہ گناہ کرتے کرتے مجھ پہ موت نہ آ جائے۔ حضور فرماتے ہیں جب یہ خیال تیرے دل میں آئے گا، اللہ تعالیٰ فوراً تجھے اس گناہ سے بچا لیں گے، اور یوں کرتے کرتے ایک دن وقت آئے گا تجھ سے سارے گناہوں کی عادت ختم ہو جائے گی۔ تو اللہ کا ڈر اپنے دل میں لے کے آئیں، یہ بڑی پیاری چیز ہے، بڑی میٹھی چیز ہے۔ رمضان المبارک میں علماء نے لکھا ہے کہ انسان رمضان میں جس نیکی کی کوشش شروع کر دے، اللہ اس کوشش کو رنگ لگاتے ہیں۔ تو آئیے اس بابرکت وقت میں ہم وعدہ اور ارادہ کر لیتے ہیں اللہ سے، یا اللہ اپنی طاقت کے مطابق آئندہ اپنے دل میں آپ کا ڈر ہم رکھیں گے، انشاءاللہ کہہ دیں سب۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دیں، وما علینا الا البلاغ۔